السلام علیکم کولیگس. اس ویبینار یہ جو ابھی کا ویبینار ہے اس میں ہم ویکسین سے متعلق جو میتھس ہیں پریویلنگ یا مسکنسیپشنز ہیں امنگ دی کمیونٹی، تو اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ممتاز علی خان NIH سے موجود ہیں. پچھلی ویبینار میں کافی ڈیٹیل میں ان کو انٹروڈیوس کرایا تھا. اس میں چیدہ باتیں ڈاکٹر صاحب کے متعلق بتا دوں کہ بیسیکلی ڈاکٹر ممتاز علی خان NIH کے جو فیلڈ ایپیڈیمیولوجی اور ڈیزیز سرویلنس ڈویژن ہے اس میں بطور سینئر سائنٹیفک آفیسر اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو FELT یہ فیلڈ کوئی لیبارٹریز اور ٹیسٹنگ کے حوالے سے یہ فوکل پوائنٹ ہے NIH میں. اس کے علاوہ جو ہے وہ انفیکشن اینڈ پریویلنس کنٹرول کی جو ڈویژن ہے اس کی بھی جو ہے یعنی فوکل پرسن ہے، اور گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی ایجنڈا کا جو پروجیکٹ ہے اس کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ان کی یعنی کوالیفیکیشنز پہ نہیں جائیں گے، لیکن اتنا بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بیسیکلی انہوں نے MD کی ہے، MS کیا ہے پبلک ہیلتھ میں ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن میں، اور کمیونٹی ہیلتھ اور مال نیوٹریشن میں جو ہے یعنی مطلب وہ کی ہے، MS کی ہے، اور فیلڈ ایپیڈیمیولوجی میں بھی ان کے ساتھ MS کی ڈگری ہے. جاپان، چائنا، ملیشیا، WHO، جنیوا سے جو ہے پوسٹ گریجویشن کی ٹریننگز کی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کلینیکل پیڈیاٹرکس اور پبلک ہیلتھ میں تقریباً 20 سال کا تجربہ رکھتے ہیں. تقریباً 32 انٹرنیشنل کانفرنسز میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں، اور 28 ریسرچ پیپرز جو ہیں اس کے آتھر ہیں. تو میرے خیال میں اتنا ہی تعارف کافی ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب کو میں جو ہے یعنی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ کائنڈلی اپنا یعنی پریزنٹیشن اور اپنی جو ہے یعنی علم آپ لوگوں کے ساتھ متس اور مسکنسیپشن کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اوور ٹو ڈاکٹر ممتاز علی خان. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می فار دس پریزنٹیشن. میں کوشش کروں گا کہ بہت ہی سمپل لینگویج میں اور سمپل ورڈز میں کچھ جو کنفیوژنز ہے، جو متس ہیں، جو غلط باتیں اباؤٹ کووڈ اینڈ کووڈ ویکسین، وہ آپ لوگوں کو ایکسپلین کر سکوں. اور ساتھ ساتھ اگر کچھ چیزیں میں مس کر جاؤں تو آپ لوگ الاؤڈ ہے کہ مجھے چیٹ باکس میں میسج کر دیں یا ڈائریکٹ مجھ سے پوچھ سکیں. سو جیسے کامران صاحب نے بتایا کہ ایٹ دا اینڈ آف دس پریزنٹیشن ہم کوشچن آنسر لیں گے، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو جہاں پہ آپ کو کنفیوژن ہو سلائڈ میں، سو مجھے میسج ضرور کیجیے گا. آئی کین ایکسپلین دیٹ. سو ڈیفینیٹلی یہ جب ڈیزیز شروع ہوئی 2019 کے اینڈ میں اور پھر 2020 میں مختلف ملکوں تک ان کا ٹرانسمیشن شروع ہوا، اور پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں اس وقت بھی تھی اور اب بھی ہے کہ کوئی کہتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کہاں بنی ہے، کوئی کہتا تھا جھوٹ ہے، کوئی کہتا تھا کہ ڈالرز کے ڈاکٹروں نے بنایا ہے، WHO نے بنایا ہے، امریکہ نے بنایا ہے. یہ ساری باتیں ٹائم ٹو ٹائم وہ متس جو ہے وہ خود بخود ڈیزالو بھی ہوتی گئی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک لوگوں کے ذہن میں کلیئر نہیں ہے. فار ایگزامپل کہتے تھے کہ جیسے آپ ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو آپ کو ٹیکا لگا کے مار دیتے ہیں، اور یہ جو ڈیتھس ہیں اس پہ ڈاکٹرز جو ہے وہ ڈالرز لیتے ہیں. لیکن پھر ٹائم ٹو ٹائم دیکھا گیا کہ سب سے زیادہ جو افیکٹ ہونے لگے وہ ڈاکٹرز، نرسز اور ہاسپٹل کا اسٹاف، وہ خود بھی مرتے رہے. تو پھر یہ سوچا گیا کہ ان کے ڈالرز کہاں جا رہے ہیں. سو یہ بات غلط تھی اور پھر غلطی ثابت ہوئی. اس طرح مختلف باتیں یہ تھی کہ یہ جسٹ آبادی کم کرنے کے لیے یہ پلایا جا رہا ہے، کوئی یہ کہتا تھا، کچھ کہتے تھے. اس طرح کی باتیں آج کل ویکسین کے بارے میں کی جا رہی ہیں. جیسے ایک یہ آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ کہا جاتا تھا کہ کرونا وائرس کیا ہے، بس سمپل فلو ہے جو نزلہ زکام ہر سال لوگوں کو ہوتا ہے. اسی طرح کا نزلہ زکام ہے، ایسی حکومت نے اور دنیا نے اس سے بہت ہائپ بنایا ہوا ہے، بہت ہائی اس کے بارے میں بارے کا. سو آپ لوگوں نے دیکھا کہ پچھلے 1-1.5 سال میں کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اس بیماری سے. اتنے کہاں انفلوئنزا سے یا فلو سے ہوتے ہیں. اور پھر اس پہ یونیورسٹیز نے ریسرچ بھی کی ہیں، اور یہ بات کلیئر ہے کہ کرونا وائرس جو ہے یہ تقریباً یہ جو قسم جس کو ہم کووڈ کہتے ہیں یہ بہت ڈینجرس ہے، اور اس سے کافی سارے لوگ مرتے بھی ہیں، اور اس کا کوئی پراپر ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہے.
اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہر جتنے بھی اس وقت آپ لوگ بیٹھے ہیں یا ہم لوگ ہیں یا ہر ایک کے خاندان میں کوئی نہ کوئی بندہ اس سے ابھی تک مر چکا ہے یا بیمار ہو چکا ہے. سو یہ بات غلط تھی کہ یہ بالکل نارمل فلو ہے اور اس کے بارے میں بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل گھبرانا چاہیے. اور دوسرا جو مت اس بیماری کے بارے میں تھا کہ اس کو یہ سازش ہے یہودیوں کی یا انگریزوں کی یا غیر مسلموں کی اور یا چائنا میں بنا ہوا ہے, لیب میں بنا ہوا ہے. تو یہ کافی ہائی لیول پہ یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ شاید چائنیز جو ہے وہ ایک سازش بنایا ہوا ہے پوری دنیا کو. لیکن خود آپ نے دیکھا کہ چائنا میں کتنی تباہی ہوئی اس سے, ان کی اکانومی کتنی اس پہ اثر ہوا, اور پھر پوری دنیا میں یورپ میں امریکہ میں اگر یہ خود بناتے تو کم از کم اپنے علاقوں میں تو نہ اس کو اسپریڈ کرتے ہیں نا. تو اس پہ اسٹڈیز بھی ہو رہی ہے اور ہو بھی چکی ہے, لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہوئی کہ یہ کسی لیب میں بنا ہے یا لیب سے یہ ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے. اور چونکہ پچھلی پریزنٹیشن میں بات کی تھی کہ یہ جو وائرسز ہیں ان میں ٹائم ٹو ٹائم چینجز آتی رہتی ہیں, اور وہ چینجز اس وائرس کو یا تو بہت زیادہ ویرولنٹ بناتی ہے جو زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے, بالکل اس وائرس کی جو حیثیت ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اور کوئی اور نام اس کو دیا جاتا ہے. جیسے کہ اس کرونا وائرس میں پہلے ہمارے پاس سارس آیا تھا 2003 کے آس پاس, اور پھر اس کے بعد 2012 میں ہمارے پاس مرس کو بھی آیا, وہ بھی اسی وائرس کے قبیلے سے تھا. اور اب یہ دیکھیں ہمارے پاس کووڈ-19 ہے, اور اس طرح جو انفلوئنزا وائرسز ہیں اس میں بھی چینجز آتی رہتی ہے, جو سوائن فلو آیا تھا یا جو اسپینش فلو تھا, یہ سارے اس میں وائرس میں ٹائم کے ساتھ چینجز آتی ہے. انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, کچھ جینیٹک فیکٹرز ہیں, کافی سارے فیکٹرز ہیں. سو یہ بات کی لیبورٹری میں بننا اور پوری دنیا میں پلایا گیا تو بندہ خود کو تو کتنا خراب کرے نا اس میں. تو یہ بات بھی ابھی تک غلط ہے اور کوئی اس میں ثبوت نہیں ملا کہ یہ کسی میں بنا ہے, اور یہ جس طرح اس کو ہم بایو ٹیررزم کہتے ہیں اس کا یہ ایجنٹ ہے, یہ بھی ابھی تک ثابت نہیں ہوئی. اس کے بعد ایک اور مت ہے کہ جو سردیوں میں یہ وائرس شاید پھیلتا ہے اور گرمی میں نہیں پھیلتا. تو یہ تو ہم نے خود دیکھا کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ کیسز جو ہے گرمیوں میں بھی آتے رہے ہیں, سردیوں میں بھی آتے رہے ہیں. تو کوئی اس کے لیے اسپیشل موسم نہیں ہے, کسی بھی موسم میں یہ پھیل سکتا ہے, کسی بھی موسم میں یہ تباہی مچا سکتا ہے. اور اس لیے جو زیادہ بہترین طریقہ ہے اس سے بچنے کا وہی ہے کہ ہم جتنی بھی اس کے پریونٹیو میجرز ہے, ماسک پہننا, فاصلے کا رکھنا, غیر ضروری لوگوں سے نہ ملنا, ہاتھ دھونا, اور انفیکشن کنٹرول کو اسٹرینتھن کریں. جب کانسی نزلہ زکام ہو تو کم از کم اس کو ہم پروٹیکٹ کر لیں. یہ سمپل سے جو ان کی پریونٹیو میجرز ہے کم از کم اس کو ہم اڈاپٹ کر لیں تو اس سے ہم بچ سکتے ہیں. ادروائز موسم کا کوئی اس میں نہیں ہے کہ ہم انتظار کریں کہ شاید گرمیوں میں یہ بہتر ہو جائے گا یا سردیوں میں یہ بڑھ جائے گا, اس طرح نہیں. سردیوں میں تھوڑا سا بڑھنے کا اس لیے زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ سردیوں میں جو وینٹیلیشن ہے وہ کمروں میں کم ہو جاتا ہے, لوگ کھڑکیاں بند کرتے ہیں, اندر پھر ہیٹر چلاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اکٹھے رہنا شروع کریں, اور گھروں کے دروازے کھڑکیاں وغیرہ بند ہوتی ہے. وینٹیلیشن کے کم ہونے کی وجہ سے ان کی ٹرانسمیشن بڑھتی. سردیوں کا یہ ایک فیکٹر ضرور ہے. اور پھر سردیوں میں نارمل جو نزلہ زکام ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ کرونا وائرس کے کیسز بڑھ رہے ہیں. تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ سردیوں میں یا گرمیوں میں اس کا کوئی اس پہ افیکٹ ہے. ایک اور جو مت اس کے بارے میں ہے, اور یہ بہت زیادہ علاقوں میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ اس طرح کی جو یہ سلائڈ پہ میں نے دیا ہوا, یہ واک تھرو گیٹس لوگوں نے لگائے ہیں, اور یہ ایون ہسپتالوں کے سامنے, مسجدوں کے سامنے, دفتروں کے سامنے, مارکیٹوں کے سامنے یہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں. یا لوگ اسپرے کرتے ہیں اپنے کپڑوں پہ, اپنے باڈی پہ کہ یہ وائرس کو ہم کل کر سکیں. یہ بالکل غلط ہے. اس سے کافی زیادہ نقصان آپ کو پہنچ سکتا ہے. آپ کے سکن ڈیمیج ہو سکتا ہے, آپ کے کپڑے ڈیمیج ہو سکتے ہیں, آپ کے آنکھوں پہ. یہ بلیچ سولوشن ہے بیسیکلی, کلورین سولوشن. اگر یہ آپ کے آنکھوں میں لگے, آپ کے کپڑوں پہ لگے تو یہ نقصان آپ کے سکن کو پہنچا سکتا ہے, اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل WHO کی طرف سے اس کی ریکمنڈیشنز نہیں ہے. تو یہ شروع میں تو یہ جو گیٹ ہے واک تھرو گیٹس 2-2.5 لاکھ کے بنتے تھے اور لوگ لگاتے تھے, لیکن ابھی یہ بالکل ڈسکریجڈ ہے. اور اب بھی اگر کہیں لگا ہو تو کوشش کریں کہ سائڈ سے گزر جائیں, ان کے بیچ میں سے نہ گزرے. یہ غلط ہے. جہاں جہاں ہے کم از کم اس کو ہٹایا جائے. یہ بالکل ریکمینڈیڈ نہیں ہے. اور کسی کی باڈی پہ اسپرے کرنا یا ان کے چہرے پہ اسپرے کرنا کہ آپ کے ساتھ وائرس نہ آئے, یہ بھی غلط ہے. یہ صحیح اپروچ نہیں ہے اس کے لیے. ایک اور جو مت ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, یہ میں نے تصویر اس لیے تھوڑا سا بلائنڈ کیا ہوا ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ میں کسی کا تصویر دے دوں یہاں پہ. سو اس کو بیشک کوٹ نہ کیجیے گا. صرف ایک ایگزامپل دینا چاہتا تھا کہ لوگ نارمل ورکنگ میں بھی گلاوز پہنتے ہیں,
आप देखें कि वो रास्ते में जाते हुए उन्होंने ग्लव्स पहने हो या मार्केट में या ऑफिस में, तो ग्लव्स सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में आप पहनेंगे जब आप किसी पेशेंट को देखते हैं, आप किसी हॉस्पिटल में सर्विसेज को टच करते हैं जहां आपको जरासीम का खतरा हो। बाहर अगर आप ग्लव्स पहनेंगे, और ग्लव्स पूरा दिन आप पहन के नहीं रख सकते, आपने जैसे वो काम खत्म किया, वो टास्क खत्म किया जो आपने शुरू करना था, या आपने किसी पेशेंट के कपड़े चेंज करने थे, या उनका बेडशीट चेंज करना था, या आपने इस तरह कोई काम करना था, तो उसके बाद आपने ग्लव्स प्रॉपरली डिस्पोज करने हैं और हाथ बाद में धोने भी हैं। सो अगर आप वर्किंग में ऑफिस में चलते हुए आप ग्लव्स पहनना शुरू कर देते हो, मजीद आपको इन्फेक्शन से आपका सामना इन्फेक्शन से हो सकता है, और ये ज्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड या इन्फेक्शन ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। तो इसकी बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है कि आप नॉर्मल रूटीन वर्किंग में ग्लव्स पहन लें। सो ये प्लीज इसको भी अवॉइड कीजिएगा। ग्लव्स कम्युनिटी में पहनने की जरूरत नहीं है, ये मिसयूज आप प्रोडक्ट्स हैं, ये काफी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है ग्लव्स का होना। और ग्लव्स के ऊपर आप हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा आपको काम कर सकते हैं, लेकिन इसको आप पूरा दिन पहन के घूम फिर नहीं सकते। सो ये आपके ये गलत एक आदत है जो हमारी कम्युनिटी में शुरू में बहुत ज्यादा था, अब कम हो गया है, लेकिन ये एक अच्छा वो नहीं है, मीन्स साइंटिफिकली ट्रू नहीं है, ना एविडेंस है इसकी। एक और मिथ है कि भाई जैसे किसी को कोरोना का इन्फेक्शन होता है या उनको खतरा होता है तो वो मल्टीविटामिन लेना शुरू करते हैं, सर्फेक्स लेना शुरू करते हैं, कोई विटामिन डी लेना शुरू करता है, कोई घरेलू टोटके लेने शुरू करते हैं। तो ये सारी चीजें नॉर्मल हालात में बेहतर होते हैं, आम हालात में भी ये रिकमेंडेड है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर दें, मल्टीविटामिन ले लें। इसका उनके ट्रीटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, वायरस के ट्रीटमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। थोड़ा बहुत आपकी उसको इम्यूनिटी को बेहतर कर सकता है, लेकिन ये लेना और ट्रीटमेंट ना लेना ये खतरनाक हो सकता है। कि आप प्रॉपर डॉक्टर से मशवरा करें, जो कोरोना का जो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट इस वक्त अवेलेबल है वो कम से कम आप शुरू करें, और ये उसका नियम बदल नहीं है। इसके बाद एक और जो है कि ये जो वैक्सीन्स का कि ये अनसेफ है और बहुत तेजी से ये मार्केट में आ गई है, इसकी जो प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स के स्टेप है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए ये खतरनाक है। तो इनकी जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स के स्टेप्स हैं वो हम अगले किसी वेबिनार में आपको बताएंगे कि वैक्सीन बनती कैसे हैं और उनका क्या प्रोसेस होता है। एक हमारा ये भी टॉपिक है, इंशाल्लाह आप लोगों से इस पे गपशप करेंगे। तो इसमें से जो बेसिक जो इनके स्टेप्स हैं वो पूरे हो गए हैं। इसके सिर्फ फोर्थ ट्रायल का फोर्थ स्टेप है वो मिस किया गया था, वो भी बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी। और उसमें ये है कि उन्होंने इनकी सेफ्टी इंश्योर की है, और अब तो इसमें तकरीबन 1.5 साल गुजर गया, साल गुजर गया इन वैक्सीन पे, वो भी स्टेप ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। तो इसकी सेफ्टी बिल्कुल इंश्योर्ड है। ये WHO, CDC और FDA से अप्रूव्ड वैक्सीन है जो भी हमारे पास अवेलेबल है। इसमें सेफ्टी का कोई कंसर्न इस वक्त नहीं है। कहते हैं कि कोविड वैक्सीन ऐसे साइड इफेक्ट्स लेके आता है जो बिल्कुल इरिवर्सिबल होते हैं, जो ठीक ही नहीं होते। तो ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जितनी भी साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका थकावट का महसूस होना, आपको टेम्परेचर का होना, आप जहाँ पे इंजेक्शन लगे वहाँ पे दर्द होना, जहाँ आपको हेडेक का होना, सर में दर्द होना, आपके मसल्स और बॉडी में दर्द होना, आपको उल्टी या नजिएटिंग फीलिंग का आना और थकावट का महसूस होना, ये नॉर्मल जो इनकी है साइड इफेक्ट्स हैं, जो कि हर मेडिसिन के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। आप पैरास्टामोल भी ले लें तो उनका जो अगर आप उसका ब्रोशर देख लें उस पर आपको एक लिस्ट ऑफ साइड इफेक्ट्स दिया होता है। इफेक्ट्स कम होते हैं, साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं। इसी तरह ये भी एक दवाई है, इसकी भी साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन ये सारे साइड इफेक्ट्स परमानेंट नहीं होते, इरिवर्सिबल नहीं होते। कोई अभी तक कोई ऐसा पेशेंट इससे सफर नहीं हुआ कि खुदा न खास्ता उनकी कोई आंख जाया हुई है या उनके कोई सेंस जाया हुआ है या कोई प्रॉब्लम हुआ है। और इस पे ट्रायल्स अभी भी जारी है, अभी भी इस पे इसकी जितनी भी साइड इफेक्ट्स है उसको नोट किया जाता है, इस पे रिसर्च किया जाता है और ये पूरी दुनिया में मॉनिटर किया जाता है। अगर किसी बीमार जितनी भी हमारे पास इस वक्त वैक्सीन अवेलेबल है, NCUC की वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे उनके ब्रोशर्स अवेलेबल है, उसको आप पढ़ सकते हैं कि कौन लोग लगा सकते हैं, कौन नहीं लगा सकते। और पिछली वेबिनार में हमने इस पे डिटेल से बात की थी कि कौन सी वैक्सीन किस किस के लिए रिकमेंडेड है, और वो शायद प्रेजेंटेशन आपकी वेबसाइट पे पड़ा भी होगा, आप लोग पढ़ भी सकते हैं उसको। और ये इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है। सो कोई इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट नहीं है इस वैक्सीन से।
یہ بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کووڈ تو ایسی معمولی سی بیماری ہے جس سے تقریباً 99% لوگ ویسے ریکور ہوتے ہیں، اور پھر اگر ویکسین لگائے تو ان کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، 3-4% سے زیادہ ہوتے ہیں. تو ایسی کوئی ایشو نہیں ہے. یہ نمبر جتنے بھی ہے یہ فرضی نمبرز ہیں. آپ نے دیکھا کہ تقریباً 80% مریض 80-85% ٹھیک ہے، خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جو 15 سے 20% ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں اس پہ کیا گزرتا ہے، کتنے لوگ مرتے ہیں، کیسے ان کی میزری ہوتی ہے. اور پھر جن کو کووڈ ہو چکا ہے لوگوں کو، ابھی تک وہ 6-7 مہینے گزرنے کے بعد بھی ویکنیس فیل کرتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو پرابلمس ہوتے ہیں. سو ویکسین سے کم از کم آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ انفیکشن تو ہو سکتا ہے آپ کو، کیونکہ وائرس چینج ہوتا رہتا ہے، اس میں چینجز آتی رہتی ہیں، لیکن آپ کی باڈی میں اتنی میموری بنی ہوتی ہے کہ آپ کو کم از کم یہ سیریس حالت میں نہیں لے کے جا سکتے. تو جتنی بھی اس وقت ویکسین والے لوگوں کو انفیکشن ہوا ہے، میکسیمم لوگوں میں مائلڈ انفیکشن ہوا ہے. بہت اکا دکا کہیں ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں جن میں آلریڈی کوئی اور بیماری بھی ہوتی ہے، جیسے ہارٹ پیشنٹ ہے یا ڈیابیٹک ہے یا کوئی سیریسلی النس ہے، تو وہ لوگ پہنچ سکتے ہیں. نارمل جو لوگوں کو انفیکشن ہوتا رہتا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے، وہ اس ویکسین لگانے کے بعد مائلڈ انفیکشن یا ہلکی بیماری اسے کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے. تو ویکسین آپ کو کم از کم سویئر بیماری سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ بہت زیادہ بات شروع میں کی جاتی رہی کہ جو ویکسین ہے اس کے جو انگریڈینٹس ہیں اس میں شاید کوئی حرام مٹیریل پروڈکٹس موجود ہے، یا اس میں کوئی جو پگز ہیں ان کی چربی یوز ہوتی ہے، یا اس طرح کی باتیں ہیں. تو اس پہ ڈیفینیٹلی یہ بڑے ہائی لیول پہ یہ بات انشور کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ایسی کوئی چیز نہ ہو. اور جیسے کہ سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا کونسل ہے، انہوں نے اس پہ ایک فتویٰ دیا ہے کہ اس میں کوئی ایز سچ نان حلال انگریڈینٹس یا چیزیں موجود نہیں ہیں، اور نہ اس میں پورک جیلیٹن ہے. سو یہ بالکل انشور رہیں کہ اتنے بڑے بڑے عالموں نے اس پہ کام کیا اور ان سے ان کا فتویٰ بھی موجود ہے. اور اکیلے ہمارے پاس یہ ویکسین تو ہے نہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ میزلز ویکسین میں کیا ہے، کبھی ہم نے یہ پوچھا ہے کہ جو ہمارے پاس دوائیاں آ رہی ہیں اس میں کیا موجود ہے. یہ صرف ایک چیز ٹارگٹ ہو جاتی ہے. کچھ ایک میتھ یہ بھی چل رہا تھا اور چل بھی رہا ہے کہ اس میں شاید کوئی ایبارشن کے جو فیٹل سیلز ہیں اس پہ یہ وائرس کو گرو کیا جاتا ہے اور یہ اس میں شامل ہے. تو یہ بھی بات غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی فیٹل سیل اس میں موجود نہیں ہوتے، نہ کوئی اس طرح کی اینیمل پروڈکٹس اس میں یوز ہوتے ہیں. یہ اس کا بالکل کلیئر کٹ انگریڈینٹس ہے، وہ آپ کو میں نے پچھلی پریزنٹیشن پہ دکھائی تھی کہ اس ویکسین میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. ایک یہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ اس ویکسین میں کوئی ایسی چپ ڈالی جاتی ہے جو آپ کی باڈی میں انسرٹ کی جائے گی، اور اس سے آپ کی جو موومنٹس ہے، آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ٹریک کیا جائے گا اور آپ اسے مانیٹر کی جائیں گے. تو یہ ساری باتیں غلط ہیں، اس سے ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی مائکرو چپس نہیں ہوتے، اور یہ ہائیلی مسلیڈنگ خبریں ہیں جو کہ ویکسین کے خلاف یہ باتیں آئی ہیں. اور ڈیفینیٹلی حیرانگی کی باتیں ہیں کہ اس بیماری کے بارے میں، اس ویکسین کے بارے میں سب سے زیادہ مسکنسیپشن اور سب سے زیادہ میتھس ہیں. ایک اور بات شروع میں آئی تھی اور یہ بڑی مشہور ہوئی تھی کہ جو ویکسین لگائیں گے وہ 2 سال بعد سارے مریں گے، تو ابھی تو پھر اچھی خاصی آبادی کنٹرول ہو جائے گی. سو یہ ایک سائنٹسٹ نے بات کی تھی اور وہ انہوں نے اس طرح نہیں کہا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس ویکسین کے لگانے کا اندازہ آپ کو 2 سال بعد ہوگا کہ کتنے لوگ اس بیماری سے مرتے ہیں اور کتنے بچتے ہیں، ویکسین کی وجہ سے کتنے بچ سکتے ہیں اور کتنے مر سکتے ہیں. تو ان کو وہ شاید کیا کہتے ہیں، سیاق و اسباق سے ہٹ کے کسی نے اس کو کیا تھا، اور اس میں کوئی صداقت نہیں. یہ غلط بات ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. آپ کو کوئی 1 سیکنڈ کا گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. 2 سال کی گارنٹی کیسے دے سکتے ہیں کہ آپ 2 سال بعد مریں گے. یہ ایک بات تھی کہ اگر آپ ویکسین لگائیں گے تو شاید آپ کی جو پریگنینسی ہے وہ اس پہ اثر ہوگا یا آپ کے بچوں پہ اثر ہوگا. یہ بات غلط ہے. اس وقت تقریباً تمام کے تمام ویکسین ماں سوائے چند ایک کے وہ ریکمینڈڈ ہے. پاکستان میں جو اویلیبل ہے اس میں پاکویک اور اسٹرازینیکا ابھی ریکمینڈڈ نہیں ہے، ان کی سیفٹی ابھی انشور ہونی ہے. باقی تمام ویکسین آپ پریگنینسی میں بھی لگا سکتے ہیں اور دودھ پلانے والی ماں کو بھی لگائے جا سکتے ہیں. بالکل سیفٹی ہے، کوئی ایشو اس میں نہیں ہے. ایک اور بات جو مشہور ہوئی تھی کہ یہ آپ کی جو ڈی این اے ہے، آپ کا جو جینیٹک اسٹرکچر ہے اس کو ماڈیفائی کرے گا.
اور پھر یہ ساری باتیں غلط ہے. کوئی DNA چپ اس میں نہیں ڈالا جاتا, اس میں RNA وائرس کا ہے اور اس میں صرف اور صرف آپ کی جو باڈی پروٹین ہے اس کو پروٹیکٹیو امیون رسپانس کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اس میں کوئی DNA نہیں یوز ہوتا. یہ RNA وائرس کا RNA یوز ہوتا ہے اس وائرس میں, وہ بھی صرف فائزر اور ماڈرنا. ایک بات جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جن کو سیریس بیماری ہو, جن کو کینسر ہو, جن کو ڈیابیٹس ہو, جن کو اس طرح کوئی ایشوز ہو, وہ لوگ ویکسین استعمال نہیں کر سکتے. تو ڈیفینیٹلی یہی لوگ سب سے زیادہ خطرے میں ہیں. یہی لوگ جن کو پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں, جن کو شوگر ہے, جن کو بلڈ پریشر ہے, جن کو گردوں کی بیماریاں ہیں, جو اوبیسٹی ہے, جن کو, یہ ساری چیزیں جو سامنے آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہی ہیں, یہ سارے لوگ ویکسین لگا سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ اگر کسی کو پھر بھی پرابلم ہو تو وہ اپنے فزیشین سے ضرور مشورہ کریں کہ کون سی ویکسین لگائیں. لگانے تو ہے سب نے, صرف یہ مشورہ ضرور کریں کہ کون سی ویکسین لگائی جائے. تو یہ جتنے بھی اس وقت ہے, یہ ایک جو کوماربیڈیٹیز ہیں, اس میں آٹو امیون ڈیزیز ہے, HIV ہے, کینسرز ہیں. ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے فزیشین سے مشورہ کر کے یہ لوگ ویکسین لگا سکتے ہیں. اور ایک اور بات, جو جتنی بھی اس وقت پیشنٹ ہے جو نئے کووڈ ویریئنٹس کے ساتھ ہیں, کہا جاتا ہے کہ اس سے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. تو یہ بات غلط ہے. تقریباً جتنی بھی ویکسین اس وقت اویلیبل ہے, ہر ویکسین کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حد تک اس نئے وائرس کے ساتھ یا نئے اسٹرین سے پروٹیکشن موجود ہے. اور چونکہ یہ اس وائرس کے اسٹرکچر کے خلاف آپ کی باڈی میں ویکسین جا رہے ہیں, تو کسی بھی اسٹرکچر کا وائرس آتا ہے تو 100% نہیں تو کم از کم 80% 70% اس سے آپ کو پروٹیکشن آلریڈی مل چکی ہوتی ہے. اور اس وقت جو پاکستان میں سرکولیٹ کر رہا ہے وہ سارا ویریئنٹ جو ہے وہ ڈیلٹا ویریئنٹ ہے, اور اس کے خلاف اس وقت اس وائرس کی تھوڑی بہت تقریباً 60-70% آپ کی پروٹیکشن موجود ہے. سیریس بیماری سے کم از کم آپ کو بچاتے ہیں. یہ بات ہم نے کی کہ نیو وائرس کے خلاف یہ کام کر سکتے ہیں. اس کے پریونشن میں آل آف دا کرنٹ ویکسین جتنی بھی ہے یہ ہائیلی افیکٹو ہے, اور اس پہ ریسرچ بھی ہوا ہے, اس کو مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے. اس لیے جتنے بھی لوگ ہیں آپ لوگ ضرور ویکسین لگائیں اس وقت جو اویلیبل ویکسین ہے. یہ بات اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس میں الکوہل یا اس طرح کی چیزیں موجود ہے جو ہمارے لیے اجازت نہیں ہے. تو اس میں جو اسٹرازینیکا ویکسین ہے اس میں تھوڑی بہت مقدار میں الکوہل موجود ہے ڈیفینیٹلی, لیکن یہی الکوہل اس طرح ہمارے کانسی کی شربتوں میں ہے, یہ سارے یہ الاویبل وہ ہے مقدار ہوتا ہے. اور اس پہ فتوی موجود ہے کہ اگر میڈیسن کا کوئی اور نعم البدل نہیں ہے, کوئی اور ضرورت نہیں ہے, تو نیگلیجیبل اماؤنٹ میں ایتھینول یا اس طرح کے جو کیمیکلز ہے وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں میڈیسن میں. تو ہماری تقریباً تمام میڈیسن جتنی بھی ہے اس میں ایسے نہ کسی نہ کسی مقدار میں ایتھینول جو ہے یہ ایک الکوہل کا گروپ ہے, یہ یوز ہو جاتے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ جو ہمارے کف سیرپ ہے یا اس طرح کی ویکسین وغیرہ اس میں یہ ایز اے پارٹ کبھی کبھی یوز ہوتا ہے. ہر ویکسین میں یہ موجود نہیں ہے, اور یہ وہ مقدار ہے جو الاویبل مقدار ہے, جو کسی بھی ایون اگر ریلیجن میں آپ دیکھیں تو یہ کم از کم الاؤڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جان بچانے کے لیے یوز کیا جائے تو. یہ ہے کہ ہرڈ امیونٹی جو ہے, جیسے میں نے پچھلے پریزنٹیشن میں بات کی, یہ وہ ہوتی ہے کہ اگر کسی علاقے میں 20-25 ہزار لوگ رہتے اور اس میں سے کوئی آدھے سے زیادہ لوگ پروٹیکشن حاصل کریں, ویکسین حاصل کریں, تو اس وائرس کو آگے جانے کا موقع نہیں ملتا. تو اگر انفیکشن بار بار ہوتا ہے اور تقریباً تمام لوگ انفیکٹ ہوتے ہیں یا ان میں سے 70% انفیکٹ ہوتے ہیں, تو ان کی جو ہرڈ امیونٹی ہے وہ کوئی 3-4-6 مہینے تک رہتی ہے, اس کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ لوگ یہی لوگ ویکسین بھی لگا دیں تو وہ ان کی ہرڈ امیونٹی بڑھ جاتی ہے, اس کا ڈیوریشن بڑھ سکتا ہے اور یہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو صرف انفیکشن کا ہونا یہ آپ کے لیے امیونٹی کا سبب نہیں بنتا, کیونکہ انفیکشن سے جو اینٹی باڈیز بنتی ہے وہ آپ کی میموری کو اتنی نہیں انہینس کرتی جتنا کہ ویکسین انہینس کر سکتا. یہ ہم نے بات کی کہ اس میں کوئی پورک یا کوئی پگ کے ڈیریویٹیوز موجود نہیں ہے, نہ اینیمل ڈیریویٹیو موجود ہے. یہ اتنے سارے ویکسین ہے یہ اس سے پاک ہے, اور اس میں ایز سچ کوئی ڈیریویٹیو موجود نہیں ہے انٹل دس ٹائم, اور اس پہ پتوے بھی موجود ہیں.
اور ایک بات جو بڑی مشہور ہوئی تھی کہ کووڈ ویکسین لگانے کے اگلے دن آپ کو انفیکشن ہوا ہے اور آپ پازیٹیو ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کووڈ ویکسین میں کوئی لائیو وائرس نہیں ہوتا، اس میں کوئی آپ کو وائرس نہیں انجیکٹ کیا جاتا، یہ وائرس کے پارٹیکل انجیکٹ کیے جاتے ہیں جس سے آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو نہیں آ سکتا، جس سے آپ بیمار نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس میں سائیڈ افیکٹ تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ کووڈ نہیں ہوتا، اور آپ کا ٹیسٹ اس سے پازیٹیو نہیں آتا۔ اور اس میں سب سے زیادہ مشہور ہمارے پی ایم کا آیا تھا کہ ان کو ایک دن ویکسین لگی اور اگلے دن وہ پازیٹیو ہوا، تو ظاہر ہے ان کا انکیوبیشن چل رہا تھا، ویکسین آپ کو کوئی تھوڑا سا ٹائم دے دیتا ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ آپ اس سے انفرٹیلٹی بڑھتی ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، کوئی یہ بیس لیس باتیں ہیں، اس کے آپ کی امیونٹی یا آپ کی فرٹیلٹی پہ کوئی اثر نہیں ہے، البتہ امیونٹی آپ کے پاس ہے۔ یہ بات ہم نے کی کہ اس میں ویکسین کا جو ڈیوریشن ہے پروٹیکشن کا وہ تقریباً 2 to 3 ویکس ہے۔ اگر آپ کو آج ویکسین لگ جاتے ہیں تو تقریباً 2 سے 3 ہفتے آپ کو لگتے ہیں کہ آپ کی باڈی اس کو ریئیکٹ کرے اور اس میں آپ کو امیونٹی مل جائے۔ تو اگر آج آپ ویکسین لگاتے ہیں اور کل آپ انفیکٹ ہوتے ہیں یا کسی انفیکشن کا سامنا کرتے ہیں تو آپ کو بیماری لگ سکتی ہے۔ یہ ویکسین کی کمزوری بھی نہیں ہے کیونکہ ویکسین کو پروٹیکشن جنریٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ اور یہ ایک مشہور ہوئی تھی بات شروع میں جب وزیر اعظم کو ہوا تھا کہ ایک دن ویکسین لگی اور اگلے دن ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، تو ظاہر ہے اس کے ویکسین لگانے سے پہلے کوئی 8-10 دنوں میں یہ ایکسپوز ہوا تھا، اس لیے ان کی بیماری چل رہی تھی، تو اس لیے یہ کوئی ایشو نہیں ہے، ویکسین سے کوئی پازیٹیوٹی نہیں آتی۔ آپ کو یہ چوائس اویلیبل ہے کہ آپ جب بھی آپ ویکسینیشن سینٹر میں جاتے ہیں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے آپ کوئی بھی ویکسین جو اویلیبل ہے وہ آپ کو لگ سکتے ہیں، دس از یور چوائس۔ جس اس وقت پاکستان میں ہمارے پاس اویلیبل ہے سائنو ویک، سائنو فارم، کینسائنو، فائزر، موڈرنا اور اسٹرازینیکا اور پاک ویک، تو ان میں سے کوئی بھی ویکسین جب آپ لگانا چاہیں تو آپ ان کو اپنا چوائس دے سکتے ہیں، یا آپ کو اگر ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن ہے تو ریکمنڈیڈ سلپ لے جائیے گا، وہ آپ کو وہیں ویکسین لگائیں۔ اگر یہ بات کوئی کہیں کہ میں تو بالکل ینگ ہوں، جوان ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگا، مجھے ویکسین لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر آپ یہ گراف دیتے ہیں لیٹسٹ ڈاٹا ہے یو ایس کا، اس میں سب سے زیادہ جو انفیکشن ہوا ہے وہ 20 سے 44 سال کی عمر کے لوگوں کو۔ سو 18 سال سے اوپر اور 50 سال سے نیچے یہ لوگ زیادہ رسک میں اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ زیادہ ورکنگ لوگ ہوتے ہیں، یہ فیلڈ میں زیادہ ہوتے ہیں، اس کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان میں انفیکشن کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے اور یہ زیادہ سیریس بیمار ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ہم نے کی کہ کوئی ڈی این اے وغیرہ کوئی ہارم نہیں کرتا، یہ ایم آر این اے ویکسین ہے اور یہ آپ کے صرف امیونٹی ریسپانس کو بوسٹ کرتا ہے، یہ آپ کی جو جینیٹک اسٹرکچر ہے آپ کی باڈی کا اس کو نہیں کرتا، اور کوئی بھی ویکسین اس طرح نہیں کرتی۔ کافی ایم آر این اے ویکسین ہمارے پاس موجود ہے جس میں انفلوئنزا، جس میں ریبیز، جس میں زیکا، جس میں سائٹومیگالو وائرس، اور یہ برسوں سے لگ رہے ہیں ہمارے لوگوں کو، اس میں کسی نے کسی باڈی کا چینج نہیں آیا، کوئی بندہ انسان سے کچھ اور نہیں بنا، تو یہ خطرہ نہیں ہے اور یہ بیس لیس تھیوریز ہیں۔ کچھ ڈیفینیٹلی میرے جیسے ڈاکٹرز ہوں گے جن کا نالج کم ہوگا وہ کبھی کبھی اس کے اگینسٹ بھی باتیں کرتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم جب بھی کسی سے مشورہ کریں پراپر ایجوکیٹڈ بندے سے مشورہ کریں۔ اگر ہم ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں تو WHO، CDC اور FDA اور اس طرح کی اتھینٹک ویب سائٹ سے ہمیں انفارمیشن لے لیں، عام جو جنک سائٹس ہوتے ہیں ان سے بالکل انفارمیشن نہ لیں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو، آپ کو کوئی غلط بات نہ کہیں۔ تو اتھینٹک انفارمیشن، ایویڈنس بیسڈ انفارمیشن موجود ہے، نیٹ پہ بھی موجود ہے، اور ایسے ظاہر ایکسپرٹ بھی موجود ہے جو آپ کو بتا سکتے ہیں اس ویکسین کے بارے میں، کوئریز کے بارے میں ضرور ان سے پوچھیں۔ آپ عام لوگوں سے پوچھیں گے، ایرریلیونٹ لوگوں سے پوچھیں گے تو ہمیشہ غلط بات ہی سنیں گے۔ اگر کوئی کہیں کہ مجھے تو پچھلے مہینے یا ہفتہ 2 مہینے پہلے یا 6 مہینے پہلے کووڈ ہوا تھا، مجھے ویکسین کی ضرورت نہیں ہے، تو ضرورت بالکل ہے۔ ویکسین سے جو آپ کو امیونٹی ملتی ہے وہ اس امیونٹی سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے جو آپ کو کووڈ انفیکشن سے ملتی ہے۔ کووڈ انفیکشن کی جو امیونٹی ہے وہ آپ کو چند دن تک، چند مہینوں تک ہوتی ہے، اور وہ صرف اسی اسٹرین کے خلاف ہوتی ہے جس نے آپ کو انفیکٹ کیا ہوتا ہے۔ ویکسین میں تھوڑا بہت مانیورنگ ہوتی ہے، اور اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو کم از کم جو ویریئنٹس ہیں اس سے بھی کچھ حد تک پروٹیکشن مل سکتی ہے، اس لیے ویکسین لگانا پھر بھی لازمی ہے اگر آپ کو بے شک انفیکشن ہوا ہو پاسٹ میں۔ دوسری یہ مشہور ہے کہ شاید میں نے ویکسین لگائی ہے تو اب میں فیس ماسک بھی نہیں پہنوں گا، اب میں فاصلہ بھی نہیں رکوں گا، بالکل میں شیئر ہو گیا ہوں، تو یہ بات نہیں ہے۔ آپ نے فیس ماسک بھی پہننا ہے، آپ نے ہاتھ بھی دھونے، آپ نے فاصلہ بھی رکھنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ویکسین
प्रोटेक्शन का एक लेयर है, प्रोटेक्शन का एक दीवार है। अगर आप वैक्सीन भी लगाएं, आप हाथ भी धोएं, आप फेस मास्क भी लगाएं और वैक्सीन आपको 70 to 80% या 85% प्रोटेक्शन देती है, जो बाकी 15% प्रोटेक्शन है वो आप फेस मास्क और बाकी चीजों से प्रोटेक्ट अपने आप को कर सकते हैं। इसलिए सारे प्रिकॉशंस लेने हैं और फिर तब जाके आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये बड़ा मशहूर वो होता है कि लोग मैग्नेट रखते थे कि ये देखें ना, ये मैग्नेट यहाँ पे चिपकता है और इसमें कोई लोहा इंसर्ट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत बातें हैं, कोई मैग्नेट इसमें नहीं होता और ना इस तरह कोई चीज है। ये जस्ट टू फेल द वैक्सीनेशन ड्राइव, ये एक साजिश था, जिस तरह पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव के खिलाफ कितनी बातें और कितनी साजिशें हो रही हैं। सो इसमें कोई मेटल नहीं है, कोई इशू नहीं है, ये भी गलत बात है। सो मेरे ख्याल में मैंने काफी सारी चीजें इसमें कवर की हैं। अगर फिर भी किसी के ज़हन में क्वेश्चन हो, कोई मिथ मैंने छोड़ दी हो, तो जरूर आप क्वेश्चन कीजिएगा और हम अवेलेबल है आज भी, नेक्स्ट सेशंस में भी हम इंशाल्लाह आपको इसके प्रॉपर जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। आई होप कि हमारे जितने भी जो है ऑडियंस हैं उनके जहन अभी क्लियर हो चुके होंगे कि जो मिथ्स हैं इस वैक्सीन के साथ लगे हुए, ठीक है जी, वो किस हद तक दुरुस्त हैं और किस हद तक जो है वो उनमें झूठ है। तो अभी मैं पार्टिसिपेंट से, अपने ऑडियंस से यानी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनका कोई सवाल है तो काइंडली वो अपना सवाल पूछ लें, लेकिन उसमें काइंडली अगर आप अपना हैंड रेस कर दे तो मैं बारी बारी एक एक को जो है यानी मतलब परमिट करूंगा कि वो आए और अपना क्वेश्चन जो है पुट करें। अच्छा, ये कमरान साहब एक क्वेश्चन है कि आफ्टर गेटिंग नेगेटिव हाउ लॉन्ग गैप शुड बी गिवन टू बी वैक्सीनेटेड। अच्छा सवाल है। इसमें सिर्फ ये मैं कहूँगा कि तकरीबन दो हफ्ते कम से कम टाइम है, उसके बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। सही जी, शुक्रिया डॉक्टर मुमताज़ खान साहब, आपने बहुत ही चीज़ें इलेबोरेट करके बताई, आपका बहुत शुक्रिया। NHN की टीम का भी शुक्रिया। ये जो 2 किस्म की वैक्सीन की बात आती है ना, और सारी अगर कहीं बात हो चुकी हो, मैंने लेट ज्वाइन किया हो तो माजरत है, कि एक ख़ास किस्म की वैक्सीन और दूसरी डोज जो है वो किसी दूसरी कंपनी की, तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता मुमताज साहब? अच्छा क्वेश्चन है। इसको हमारे टर्मिनोलॉजी में मिक्स एंड मैच कहते हैं कि आप अगर किसी एक कंपनी की वैक्सीन लगाएं तो अगला डोज जो है आप दूसरी कंपनी का लगाएं। इस पे रिसर्च भी हो रहा है और इसके जो असरात है या इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफी अच्छे हैं। कहा जाता है कि इससे इम्यूनिटी मजीद बेहतर होती है, लेकिन इसकी अभी तक सेफ्टी जो है वो इंश्योर्ड नहीं है। इसलिए रिकमेंडेशन ये है कि जब तक आपकी मजबूरी ना हो, आप कहीं ट्रेवल ना कर रहे हो या आपकी किसी जगह पे ये रिक्वायर्ड ना हो कि आप वैक्सीन टाइप चेंज कर ले, तो जो आपने पहला डोज लगाया है वही आप सेकंड भी लगा। जी शुक्रिया, शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, चैट बॉक्स में 2 सवाल आए हैं हमारे। एक सवाल तो है कि कुछ मुल्कों के लिए ये एक्सेप्टेबल है, कुछ के लिए नहीं है, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का क्वेश्चन है जिसका जवाब इस वक्त काफी मुश्किल है, क्योंकि ये है बात उसकी मार्केट की। इस वक्त वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की इजारादारियां मुख्तलिफ मुल्कों पे, मुख्तलिफ जगहों पे, और वहाँ पे वैक्सीन जैसे कि सऊदी अरब या कई कंट्रीज हैं जहाँ पे कुछ वैक्सीन नहीं मानी जा रही, कुछ मानी जा रही है। तो ये एक इंटरनेशनल इशू है, इस पे दुनिया में काम हो रहा है और हो सकता है नियर फ्यूचर में जो WHO अप्रूव्ड वैक्सीन है, जिसमें चाइनीज वैक्सीन भी है, वो सबके लिए काबिल कबूल हो। लेकिन एट द मोमेंट कुछ कंट्रीज में अभी ये प्रॉब्लम है जिसको हल करने के लिए तमाम गवर्नमेंट्स इस वक्त कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, क्योंकि हमारी काफी सारी जो वर्क फोर्स है जो सऊदी अरब और मुख्तलिफ कंट्रीज में जा रहे हैं उनको काफी प्रॉब्लम है। एक और क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग द वैक्सीनेशन रिमेन इफेक्टिव। सो इस पे भी अभी काम हो रहा है। अभी तक जो रिसर्च है वो ये है कि कम से कम साल तक इस जितनी भी वैक्सीन है ये जरूर आपको प्रोटेक्शन मुहैया करेंगे,
کیونکہ جیسے انفلوئنزا ویکسین ہے وہ ہر سال لگانے پڑتے ہیں. تو اس طرح چونکہ یہ بھی وائرس وولٹائل قسم کا وائرس ہے, چینج ہوتا رہتا ہے, تو ہو سکتا ہے ہمیں سال بعد بوسٹر لگانے کی ضرورت پڑے, لیکن اس وقت یہ ریکمینڈیڈ نہیں. ابھی بوسٹر ریکمینڈیڈ نہیں ہے. سوال یہ ایک آیا ہے بوسٹر کا, لیکن اس وقت ابھی پاکستان میں ریکمینڈیڈ نہیں ہے. دنیا میں کہیں نہ کہیں انہوں نے شروع تو کر دیا ہے, لیکن آفیشیلی ابھی نہیں. اچھا سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجید صاحب کیسے ہیں؟ جی ایک سوال ہے کہ یہاں اصل میں ظاہر ہے مختلف ممالک سے ویکسین آئی ہوئی ہیں, وہ لگا رہے ہیں. تو ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے لوگوں میں کہ بھائی ایک تو خاص جو اچھی ویکسین ہے وہ خاص لوگوں کو لگتی ہے, اور عام پبلک کو جو لگا رہے ہیں وہ کم جو ہے والی ہے, یا وہ اثر نہیں کرے گی. کیا یہ فرق ہے کیا اس طرح کا؟ کوئی نہیں, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. کوئی ویکسین ڈیفینیٹلی اس میں فرق یہ ہے اس کی کوالٹی کا کہ جو ان کی جو پروٹیکشن کا معیار ہے وہ کچھ نہ کچھ حد تک ایک دوسرے سے ڈفر کرتا ہے. ہمارے پاس جو سب سے پہلے آئی تھی وہ سائنو فارم, اور اس وقت تمام جتنے بھی آپ کو ہم لوگ نظر آتے ہیں ڈاکٹرز, ہیلتھ کیئر اسٹاف, ہم سب نے سائنو فارم انجیکشن لگائے ہیں. اس وقت بھی اگر سیفٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پوری دنیا کی ویکسین میں سائنو فارم سائنو ویک سب سے زیادہ سیفٹی پروفائل رکھتے ہیں. تو زیادہ اگر ہم کہیں تو اچھائی تو اسی میں ہے, لیکن کچھ ملکوں کے لیے فائزر اور موڈرنا ریکوائرڈ ہے. تو وہ لوگ جو سفر کرنا چاہتے ہیں, اور اس وقت فائزر اور موڈرنا پاکستان میں اویلیبل ہے ٹریولرز کے لیے اور ایسے بیمار لوگوں کے لیے جس کے لیے وہ ریکمینڈیڈ ہے, جو پچھلے پریزنٹیشن میں ہم نے بات کی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خواص کو اچھے والے لگ رہے ہیں اور عام لوگوں کو غلط والے لگ رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تمام اویلیبل ہے, اور آپ کے لیے اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں تو آپ کو موڈرنا بھی لگ سکتا ہے, آپ کو فائزر بھی لگ سکتا ہے, آپ کو کینسائنو اور یہ اسٹرازینیکا بھی. لیکن جو ہم نے دیکھا ہے ابھی تک جو چائنیز ویکسین ہے ان کی اتنی زیادہ سائڈ افیکٹس نہیں ہے جتنے ان 3 امریکن یا برٹن ویکسین کے ہیں. ان میں زیادہ آپ کو ٹیمپریچر ہوتا ہے, آپ کو زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں. تھینک یو سر. ایک کوشچن چیٹ باکس میں ہے جی چیٹ باکس میں کہ سائنو 6 ویک کے مہینے میں اس کا اثر ختم ہو جائے گا. تو یہ ابھی تک ایویڈنس نہیں ہے اس کا. جتنی بھی ویکسین لوگوں نے لگائے ہیں ابھی تک ان کی باڈی میں پروٹیکشن ہے, اور ایسی بات کہ آپ ہر ویکسین کے بعد اینٹی باڈیز کریں گے یہ بھی ریکمینڈیڈ نہیں. اوور ڈوز کی بات کی ہے چیٹ باکس میں, تو ڈیفینیٹلی اس وقت جو بوسٹر ابھی ریکمینڈیڈ نہیں ہے, شاید اسی وجہ سے ریکمینڈیڈ نہیں ہے کہ کہیں اوور ڈوز نہ ہو. اب اگر یہ ریکمینڈ ہو جائے تو کچھ عرصے بعد, جیسے منیمم 6 مہینے کا پیریڈ ہے بوسٹر کے لیے, تو اس سے پہلے آپ نہیں لگا سکتے. ڈاکٹر صاحب یہ جو کہتے ہیں جس طرح آپ نے عمران خان صاحب کی مثال دی, پرائم منسٹر صاحب کی, کہ ان کو آلریڈی یعنی مطلب وہ کووڈ انفیکشن ہو چکا تھا اور اس دوران انہوں نے جو ہے ویکسین لگائی, اگلے دن جو ہے پتہ چلا کہ وہ پازیٹیو ہے. تو اگر مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ پازیٹیو ہے, جس طرح ہمارے عام عوام کو پتہ نہیں ہوتا, وہ ویکسینیشن سینٹرز پہ جاتے ہیں لیکن یعنی کوئی ٹیسٹ کر کے تو نہیں جاتا, کیونکہ ایک تو وہ ٹیسٹ بھی بہت زیادہ باہر کافی ایکسپینسو ہے اور ہر ایک جگہ پہ یہ فیسلٹی اویلیبل بھی نہیں ہے. تو اگر مثال کے طور پر کوئی پازیٹیو شخص ویکسین لگا لیتا ہے تو اس کے کیا یعنی مطلب نیگیٹو امپیکٹس اس کے جسم پر یا مطلب اس پہ آ سکتے ہیں؟ اچھا کوشچن ہے کامران صاحب. اس لیے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو ویکسین کی جو ایس او پیز ہم پچھلے پریزنٹیشن میں سیشن میں بات کر رہے تھے, تو اس میں سب ویکسین میں ایک دو جو کانٹرا انڈیکیشن ہے وہ بالکل ایک جیسی تھی, کہ وہ لوگ جن کو ویکسین لگانے کے ٹائم پہ ٹیمپریچر ہو یا بدن میں درد ہو یا ان کو فیل ہو رہا ہو کہ میں بیمار ہوں, اور وہ لوگ جو اس وقت کووڈ پازیٹیو ہو وہ ویکسین نہ لگوائیں. سو جن کو بہت ہی مائلڈ انفیکشن ہو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے, اور اگر کسی کو سیویئر انفیکشن ہو ظاہر ان میں سمٹمز ہوں گے اس صورت میں تو ویسے بھی ویکسین نہیں لگائے گا. تو مائلڈ انفیکشن میں سچ ابھی تک کوئی ایشو نہیں ہوا, اور اس کا مثال یہی ہے کہ جیسے آج ویکسین لگائیں اور کل آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے, اس کا مطلب آپ پازیٹیو تھے, آپ نے ویکسین لگا دی, تو کوئی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب.
अच्छा सर, हमारे कुलीग ये पूछना चाहते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर जो है अगर आप पॉजिटिव हैं, आपने वैक्सीन कर ली, तो यानी मतलब उसकी इफेक्टिवनेस पे तो कोई असर नहीं होता जी? नहीं, कोई असर नहीं होता, सही, और शायद बूस्ट हो थैंक यू। जाए। अच्छा जी, थैंक यू जी। जी कामरान एक साहब, सवाल ये है इसमें। जी जी। डॉक्टर साहब से अगर हम ये रहनुमाई ले सकें, क्योंकि सोशल मीडिया पे बाज़ औक़ात कुछ लोग छोटे छोटे क्लिप बनाकर डाल देते हैं, तो वो ऑथेंटिक ज़राए से पता नहीं चलता कि ये इसके कोरोना के खिलाफ जो बाज़ औक़ात खुराक के हवाले से इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए चीज़ें होती हैं, क्या ये ऐसी कोई चीज़ है? और अगर है तो क्या कोई इनकी वेबसाइट पे आ चुकी हैं कोई लिस्ट, या कहाँ से देखी जाए? थैंक यू। थैंक यू। जी डॉक्टर अच्छा साहब। क्वेश्चन है। जब भी आप, मैंने जैसे पहले कहा था कि सोशल मीडिया पे तो बहुत ही चीजें चलती है। सोशल मीडिया का मिसाल है बाजार की, तो बाजार में तो बहुत कुछ मिलता है। आप हमेशा वो चीज खरीदते हैं जो क्वालिटी का हो और आपकी तबीयत का हो। तो आप कोशिश करें कि सोशल मीडिया की उन खबरों को आप पिक करें जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो, जो ऑथेंटिक सोर्स से आती हो। और अगर आपको कंफ्यूजन हो, जैसे पिछले दिनों एक पुराना जो एनसीयूसी की एसओपीज का एक पोर्शन सोशल मीडिया पे था कि जो साइनोफार्म वैक्सीन है वो आप ऐसे लोगों को नहीं लगा सकते, हार्ट पेशेंट को नहीं लगा सकते, ये वो बिल्कुल शुरू में आया था, जब तक ये वैक्सीन की ट्रायल्स अभी पूरी नहीं हुई थी और वो हमारे पास ट्रायल्स पे थी। सो वो किसी ने उसको सर्कुलेट करना शुरू किया था। उस पर फिर एनसीयूसी ने अपनी क्लेरिफिकेशन दी है कल परसों। और ऐसी कोई खबर अगर आपको मिलती है आप लोगों को, तो आप लोग उसको एनसीयूसी की वेबसाइट को रिपोर्ट कर सकते हैं, और उसके रहनुमाई के लिए भी आप लोग उनके वेबसाइट पे जाके उनसे रहनुमाई भी ले सकते हैं। तो वेबसाइट भी अवेलेबल है, आपके मिनिस्ट्री की भी, आपके डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस की भी, हर जगह पे इनकी रहनुमाई के लिए पॉइंट्स मौजूद है। और कोशिश की जाती है कि सोशल मीडिया की सर्वेलेंस हो और उसमें ऐसी कोई खबर आए तो उस पर उसी वक्त उनकी जो क्लेरिफिकेशन वो इशू की जाए। और इसका मिसाल बिल्कुल रिसेंट साइनोफार्म वैक्सीन की इस उर्दू वाली खबर का था कि उसमें ये गलत खबर चल रही थी। तो ऐसे खबरों को कोशिश करें कि आगे फॉरवर्ड भी ना करें और इसको पहले ऑथेंटिसिटी उनकी इंश्योर कर दें। थैंक यू डॉक्टर साहब। असल में ये सारा मसला ही सोशल मीडिया की वजह से बना हुआ है, नहीं तो जो इन्फॉर्मेशन की फ्लो होती थी पहले वो इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, ठीक है। और जो इसकी वजह से लोग अपना माइंड बना लेते हैं, सोर्स को नहीं देखते, उसकी यानी मतलब इंफॉर्मेशन की अथेंटिसिटी को नहीं देखते, लेकिन बस उस पर जो है यानी अपना अपना जहन बना लेते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की कि अथेंटिक सोर्स को जो है यानी मतलब कंसल्ट करना चाहिए, और जो है एक इंफॉर्मेशन। जी कामरान साहब, क्लियर कट जी हदीस है, जी उसका बेशक। हाँ मफहूम ये है कि झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि आप बगैर तहकीक के कोई बात आगे बढ़ा दें। और ये बेशक। हम रोज करते हैं। हमारे पास जैसे कोई पोस्ट आता है, हमें ये नहीं देखना होता कि किसने किया है और कैसे है, बस उसको आगे हम फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो ये इसमें हम गुनाह में शामिल हो रहे हैं। तो कोशिश हर लिहाज में ये करनी चाहिए कि कोई भी खबर हो, कोविड और वैक्सीन के बारे में अलावा भी खबरें, अगर आपको ये यकीन ना हो कि ठीक है या इसकी जो सोर्स है वो ऑथेंटिक नहीं है, तो आगे फॉरवर्ड ना करें। बेशक से। एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में कि अगर किसी ने 2 डोज लगवाई हो और तीसरी उनकी ट्रेवल की जरूरत हो तो क्या लगा सकते हैं कि नहीं। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त आप अगर लगा भी दें तो आपकी एंट्री नादरा वेबसाइट पे होगी नहीं, फिर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा वेट करें, जैसे कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है फिर उस हिसाब से डेफिनेटली ऐसे लोग जो बाहर जाना चाहते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट है, उनके लिए कोई ना कोई पॉलिसी जरूर बनेगी। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर साहब। तो इसके साथ ही हम यानी इस वेबिनार को यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। तो आखिर में मैं फिर अपने सारे कुलीग्स, हमारे साथी हैं हुमायूं जिन्होंने आईटी की सपोर्ट दी इसमें, और दूसरे हमारे ऐसे कुलीग्स जिसने इस पूरी प्रोसेस को फैसिलिटेट किया, तो सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर साहब का, आप सब लोगों का। तो इंशाल्लाह अगले वेबिनार में फिर मिलेंगे। अभी आप लोगों से इजाज़त जी। थैंक यू वेरी मच जी।